ملکی عظیم دینی مرکزی درسگاہ مادر علمی الجامعۃ الاسلامیہ قصبہ رونائی میں بیٹھ کر آج ہم سب لوگ حضور امام العلماء جامع معقول و منقول حاوی فروع اصول سلطان الاساتذہ آسمانی درس و تدریس کے اہل کعبہ حضرت علامہ مولانا الحاج اشراف مفتی شبیر حسن صاحب اللہ قادری برکاتی نوری رضوی علیہ رحمت و رضوان کے بارگاہ کرم میں اس سے امام المعلماء کے موقع پر اپنی محبتوں کا خیرات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں دعا ہے مولا کریم اس عرص مبارک کی فیوض و برکات سے ہم تمام علماء اہل سنت کو خصوصیت کے ساتھ حضرت کے تلامذہ اور ابنائے جامعہ کو مالا مال فرمائے۔ علماء کے خطابات ہو چکے ہیں، نعتیں منقبتیں بھی آپ سن چکے ہیں۔ جامعہ کے اس حال میں آج اسے امام العلماء کی محفل جس کی سرپرستی فرمانے والی شخصیتیں یہاں پر تشریف فرما، استاد الاساتذہ عالم ربانی عابد بیریا حضرت علامہ مولانا الحاج اشراف محمد ایوب صاحب اللہ رضوی سابق صدر المدرسین الجامعۃ الاسلامیہ جو منبر کے دائیں جانب تشریف فرما، جامعہ کی ایک بہت ہی قدیم اور نہایت ہی مشفق و کرم فرما استاد الاساتذہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج اشراف شاکر علی صاحب اللہ عزیزی مدرسہ العالی منبر نور پہ تشریف رکھتے اس عرصے پاک کے جملہ تقریبات کی قیادت و سیادت فرمانے والی شخصیت اگر حقیقت کے آئینہ کو لگا کر دیکھا جائے ایک ایک اینٹ سے جس کے پسینے کی اور محبت کی خوشبو آئے گی، میری مراد معمار قوم و ملت حضرت مولانا الحاج قاری جلال الدین صاحب اللہ جو بنر سے نفیس منبر نور پہ تشریف فرما، الجامعۃ الاسلامیہ قصبہ رونائی کی مسند صدارت پر تشریف فرما ہونے والی شخصیت بارگاہ امام العلماء سے گھونٹ دو گھونٹ نہیں، چلو دو چلو نہیں، بلکہ بھر بھر کے جام پینے والی شخصیت مناظر اہل سنت آبوی درسگاہ وقار ملت حضرت علامہ مولانا اشراف مفتی غلام مرتضیٰ خان صاحب اللہ مدرسہ العالی شان صدارت کے ساتھ بھی بڑے نور پہ چڑھا کر
اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے پیغام کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دیگر علماء، حفاظ، قرہ، اساتذہ، علم و فضل و کمال کے کوہ ہمالہ شخصیت ہے، منبر نور کے بیٹھی ہیں، ہمارے محب صادق دیرینہ کرم فرما قبیل شہید حضرت حافظ و قاری محمد رئیس خان صاحب اللہ، دارالعلوم نور الحق شیرہ محمد پور، وہ بھی تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب اللہ، آپ کی آبادی ہی سے تعلق ہے، اور اسی اسٹیج پر یہاں بہت سے لوگ ہیں ہمارے جامعہ حوثیہ کے پرنسپل، جن کو حضرت بڑے محبت میں خانہ کعبہ کہتے تھے۔ اب یہ تو طبقہ عالم دین حضرت علامہ مولانا سلمان رضا صاحب اللہ ازہری حنفی قادری رضوی، الحمدللہ انہوں نے تو بہت تفصیل کر دی ہے اور گہرائی میں بہت نیچے تک اتر گئے، مگر میرا ہاتھ بڑا چھوٹا ہے، ہم نیچے تک تو نہیں پہنچ سکتے ہیں، مگر اوپر تھوڑا موڑا جو مجھے ہاتھ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ، اللہ مکان و مکانیت سے پاک ہے۔ اب ہم کو جس قدر علم و فضل کے کوہ ہمالہ منبر پہ ہیں، انہی سے برکتیں لینے والے یہ سب علم و فضل و کمال کے نگیر تاباں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نیچے بیٹھے ہیں ان کا درجہ بہت کم ہے، اس میں ایک سے ایک ہے، سب کا بلند ہے۔ اگر اساتذہ کے بارگاہ کرم میں ان کی چٹائی تک صرف رسائی ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ قسمت کی معراج ہو جائے۔ آج اگر وقت نے ساتھ دیا میں بہت کچھ کہنے والا ہوں، کیونکہ کثرت سے شب بیداری، کبھی کبھی 1-1 گھنٹہ، کبھی 3-3 گھنٹہ، موقع محل کے اعتبار سے میں تقریریں کرتا ہوں، نہ دکھاوا اور نہ ٹیک ٹاک، نہ ہٹو بچو، نہ کوئی معاملہ، جہاں جیسی ضرورت خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیت اللہ میں اضافہ تشریفی ہے اور کلمہ جلالت ترجمے میں نہ لا کر خانہ کعبہ سے ترجمہ کر کے گویا حضرت نے ایک لطیف اشارہ کر دیا کہ یہاں اضافہ تشریفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ ان کا بھی بیان ہوا، حضرت ان سے نعتیں سنتے تھے اور آج انہوں نے خطاب کیا اور نعت وہاں سنائے الحمدللہ، اور یہاں بھی سنائے ماشاءاللہ۔ حضرت کے شہزادے حضرت مولانا حافظ ارشد رضا صاحب اللہ، حافظ ہیں حضرت مولانا حافظ ارشد رضا صاحب قادری برکاتی نوری رضوی شبیری، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ مایوس نہ ہو، خوش ہو جاؤ، آپ اکیلے بیٹے نہیں ہیں، یہ سب حضرت کے بیٹے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ روحانی جسمانی دونوں ہیں، آپ کو 2 نسبت شریفہ حاصل ہے، لیکن اس میں ایسے ہیں جن کو ایک ہی نسبت حاصل ہے لیکن دونوں نسبتوں کا کام کرتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ایک طرف ہمارے اس کونے پر اس ادارے کی کہ عروج و ارتقاء میں جو سنگ میل کی حیثیت سے جو اینٹ لگی ہے اور جن کی محبتیں اور محنتیں اور ایک ایک نشست میں صفحہ نہیں صفحات پڑھا جانا،
اور کبھی کبھی رکعت عالمگیری جیسی کتاب ہم لوگوں کو پڑھاتے تو عبارت کبھی حضرت نہیں پڑھتے کہ وقت کم ہے تیاری کے لیے، ترجمہ کرتے چلے جاتے، اور کبھی عالم وجد و مستی میں آتے تو فرماتے بیٹا مجھے پکڑو میں کہاں ہوں، بیٹا مجھے پکڑو میں کہاں ہوں۔ میری مراد سلطان الاساتذہ صدر العلماء حضرت علامہ مولانا محمد نعمان خان صاحب اللہ اثر قادری اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شہزادے بھی یہاں تشریف فرما۔ میری مراد فاضل محترم حضرت مولانا نوفیض انور صاحب قبلہ زیدہ علمہ و لطفہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور اب تو ان بزرگوں کی نظر عنایت ہوئی، ان کو اسی جگہ درس و تدریس کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے مبارک فرمائے، اور ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اور اساتذہ سے کہیں زیادہ یہ محنت کریں، مشقت کریں، اور اگر خود وہ نقوش یاد نہ ہو سکیں تو اپنے سینئر حضرات سے پوچھ کر کہ حضرت نے کتنی محنتیں یہاں کی ہیں، ان محنتوں کو آپ بروئے کار لا کر کے اور اس ادارے کو ایک استاد نہیں بلکہ خادم سمجھ کر کے اس کی خدمت کرتے رہیں۔ ہمیں صرف امید نہیں بلکہ ہم کو یقین ہے۔ لیکن آج میں تقریر کروں گا، چلا جاؤں، حضرت علامہ بیت اللہ صاحب اللہ نے تقریر کی، وہ بھی چلے جائیں۔ حضرت علامہ مفتی کمال اختر صاحب اللہ تقریر کی ہے، چلے گئے۔ آئے ہیں چلے جائیں، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامعہ اسلامیہ کے ایک قابل قدر استاد، نہایت متحرک و فعال، نہایت جانباز، ادیب شہید، خطیب بے نظیر، درس و تدریس کی زینت اور علم حدیث اور بالخصوص اسماء و رجال میں کافی درک رکھنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا سلمان رضا صاحب اللہ ازہری کہ انہوں نے وہ نمایاں کام انجام دیا ہے کہ تقریریں سنیں گے اور ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی، کچھ لوگوں کے دل میں نقش ہو جائے، لیکن تقریباً 500 صفحات پر مشتمل حضور امام العلماء کے حیات و خدمات کے تعلق سے تابش حیات نامی کتاب کو ترتیب دے کر علماء کے آراء کو اکٹھا کر مقالات کو جمع کر کے علماء سے بار بار فون کر کے اس کی تہذیب و تبلیغ و ترتیب دے کر کے ایک نمایاں کام انجام دیا ہے۔ یہ مولانا سلمان رضا ازہری نے جو نمایاں کام انجام دیا ہے یہ قابل مبارکباد ہے، اور ہم سب علماء العلماء کے تلامذہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر انہوں نے ہمیشہ ہمیش کے لیے تحریر کر کے اور تحریروں کو اکٹھا کر کے قیامت تک کے یہ چیز بالکل منعقد کر دی ہے تو ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مولانا کو بھی اعزاز سے نوازا جائے اور ان کو بھی ان کو مبارکباد پیش کی جائے اور محبتوں کا کہ جملے پیش کر کے ان کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کی جائے، تاکہ آنے والے وقتوں میں جہاں امام العلماء کے تعلق سے انہوں نے کام کیا ہے وہیں دیگر اساتذہ کے تعلق سے کام ہو، جامعہ کے تعلق سے کام ہو، ابنائے جامعہ کے تعلق سے کام ہو، اور وہ وقت آ جائے کہ یہ گلشن بہار اور یہ گلشن علم سے جو اس میں پھول کھلے اور اس سے جو خوشبو نکلی اور یہ خوشبو کہاں کہاں تک پہنچی ہے، انگلینڈ ہے، برطانیہ ہے، موریشس ہے، امریکہ ہے، ہندوستان کے مختلف صوبہ جات میں ان تمام خوشبوؤں کو اکٹھا کر کے اور اپنائے جامعہ پر بھی کام کر کے جامعہ کی پوری تاریخ کو مرتب کر کے اور قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے
तमाम शख्सियात को इकट्ठा करके एक जामियाती दाही को मुरतब करके और हमको उसे मुसलमान मोहब्बत के चंचले थे जो मैंने अर्ज किया। ये मेरी ख्वाहिश है और अबनाए जामिया के सिलसिले को और बढ़ाया जाए। इतने ही नहीं है जितना आपके ग्रुप में है, बहुत है। और मैं तो समझता हूँ अबनाए जामिया के अबना में जो है वो भी बिल वास्ता अबनाए जामिया ही, जो यहाँ के फारिगीन के शागिर्द हैं वो भी जामिया ही के अबना में बिल वास्ता आ जाए। ये देखिए तारीख़ हयात सामने रखी हुई है, इजरा हो चुका है। 7 मुहर्रमुल हराम को जामे मस्जिद में मदरसा तो बंद था, लेकिन बरेली शरीफ का शहजादा आया, शहजादे ताजी शरिया, कायदे मिल्लत, कादिरुल क़ुदात फी हिंद, हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा खान साहबुल्लाह मद्दसिल्लाह, उन्होंने रस्म इजरा में शिरकत फरमाया और इजरा फरमाकर और यहाँ के उलमा मशाइख को अपने मुबारक हाथों से पेश फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी वो किताबें रखी मौलाना अरशद साहब के ज़ाती सरमाए से इसकी इशाअत हुई है। हजरत के शहजादे हैं। आज इस उर्स के मौके पर, अभी नहीं, मेरी तकरीर हो जाए उसके बाद, मौलाना सलमान साहब, आपका दिल बैठना नहीं चाहिए। किताबें लिख दी जाती हैं लेकिन वो ताक की सीनत बनी रहती हैं। 1.5 लाख का सरमाया लगा। ये सब हुजूर इमामुल उलमा के शागिर्द हैं। हाथों हाथ इसको लीजिए और अपने इलाके में ले जाकर साहिबाने इल्म व फज़्ल की बारगाहों में पेश कर दीजिए। अपनी तरफ से हदिया यहाँ अदा करें और अपनी तरफ से अपने इलाके के बड़े उलमा तक जरूर इसको पहुंचाएं, मुतदय्यन शख्सियतों तक पहुंचाइए। और जो हदिया आप पेश करेंगे इनका पैसा भी निकल आएगा और ये बैठे बैठे इनका दिल भी खुश हो जाएगा और दिल और बढ़ेगा कि अब आगे का काम करना चाहिए। ये होना चाहिए, काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। लेकिन आज जब मैंने ये सुना कि अभी वो किताबें रखी हुई है तो ये वारदात खल्क है। इसलिए मैं मोहब्बत के चंद जुमले अपने भाइयों से अर्ज कर रहा हूँ। अब आप मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल करम मबैन इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। मैं चंद अशआर इमाम अहले सुन्नत, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, मुजद्दिदे आज़म दीनो मिल्लत, सैयदी सरकारे आला हजरत की लिखी हुई नात के मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिसको हुजूर इमामुल उलमा मैंने अपने मुताले में भी लिख दिया और लोगों से दरख्वास्त किया है कि दुआ करें कि मुझे अल्लाह वो तौफीक बख्शे कि हुजूर इमामुल उलमा जिस तरह उसकी तशरीह फरमाते थे, अल्लाह तौफीक दे कि वो तशरीह सफ़े किरतास पे आ जाए। अब आला हज़रत सरकार के अशार पढ़ते तो कभी कभी एक एक शेर की तशरीह घंटों करते, घंटों फरमाते और तशरीह फरमाते तो लगता इल्मो फजलो कमाल का एक आफ्ताबो महताब है जो अपनी रोशनी बिखेरता है तो गली गली से तारीकी दूर होती चली जा रही है। नौ के जलवे भी नजर आते, सख्ती मसाइल भी नजर आते, मुमंतकियाना बारीकियां भी नजर आती, फलसफियाना मुशगाफियां भी नजर आती और उसी में फिक़्ह की हकीकत भी नजर आती और कुरान और हदीस के मानी का आबशार भी नजर आता और मोहब्बतों का ऐसा तन्नुम होता था कि मालूम यह होता था कि मदीना शरीफ के हुजूर के रसों को कोई कान के जरिया दिलों में घोलता चला था। अब वो शेर सुनिए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, रुख दिन है या मेहरे समा,
سبحان اللہ. ہم کو یہاں کہنے وہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں. رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشکے خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دیر تھا کہ عصیاں کی سزا، اب ہوگی یا روزے جزا. دیر تھا کہ عصیاں کی سزا، یا ہوگی یا روزے جزا. دی ان کی رحمت نے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دی ان کی رحمت نے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور جو شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ سنیں. ممکن میں یہ قدرت کہاں، اشارہ ہو تو پیڑ اپنے جڑوں کے بل آ جائے. ممکن میں یہ قدرت کہاں، اشارہ ہو تو چاند تو پارا ہو جائے. ممکن میں یہ قدرت کہاں، اشارہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج پھٹا جائے. ممکن میں یہ قدرت کہاں. کرم فرمائے اور گزر جائے تو سنگ ریزے درود و سلام پڑھے. ممکن میں یہ قدرت کہاں. ملاقت ہو محراب کعبہ جھک جائے. ممکن میں یہ قدرت کہاں. یہ بڑے بڑے معجزات، ممکن میں یہ قدرت کہاں. عرش پر جائیں، بشر کے لیے مکین کے لیے مکان ضروری ہے. بشر کے لیے مکین کے لیے مکان ضروری ہے. مگر میرے نبی ایسے بشر ہیں کہ مکان میں رہے تو مکین ہے، اور نہ مکان جائے تو مکین ہے. مکان میں رہے تو مکین اور نہ مکان میں جائیں تو مکین. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. خالی رسول ہوں نہیں ہے، عبد ہوں اور رسول. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرات حق یہ کی ہیں، حق یہ ہے، حق یہ کی ہیں عبد الہ. سرکار اللہ کے بندے ہیں. حق یہ کی ہیں عبد الہ، عالم امکان کے شاہ. حق یہ کی ہیں عبد الہ، عالم امکان کے شاہ. برزخ، اب برزخ تو سب سمجھتے ہیں، ہی بیٹھے ہیں. برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ اب ذہنوں کی کو حاضر کریں. اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم نے اپنے بندوں کے ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. ہر دور میں نبی آتے رہے. جب جس دور میں جیسی ضرورت ہوئی اور جس زمانے میں جو فتنہ اٹھا، اس زمانے کے نبی کو اس فتنے کے دور کے لیے اللہ نے اس زمانے کے نبی کو معجزہ عطا فرمایا. کہیں ید بیضاء ہے، کہیں الگ طریقے سے معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم نے تمام نبیوں کو بندوں کے ہدایت کے لیے بھیجا. اور جب جب فتنے نے سر کو اٹھایا ہے، جب جب جرائم و برائم کا وجود ہوا ہے، اور جب جب فتنہ اپنے شباب پہ آیا ہے، تو اللہ نے اس فتنے کی سرگوبی کے لیے اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے. اور فتنوں کے ابتدا میں نبی نہیں بھیجے گئے، بلکہ فتنوں کی انتہا میں انبیاء کرام بھیجے گئے ہیں. لیکن ملک عرب شریف ہے، شہر مکہ المکرمہ ہے، کعبہ شریف کے سامنے عین کعبہ کے روبرو مولد النبی شریف ہے. صبح دوشنبہ ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، صبح صادق کا سہانا وقت ہے. پیارے آقا کی ولادت پر سعادت ہوتی ہے. تو اللہ نے ہم سب کے نبی کو نبی
جملے کے ساتھ اب آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب فتنہ نے سر کو اٹھایا تو اللہ نے نبی بھیجا ہے، جب فتنے نے سر کو اٹھایا ہے تو اللہ نے رسول بھیجا ہے بندوں کے ہدایت کے لیے، فتنوں کی سرگوئی کے لیے، لیکن میرے آقا پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی دو نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اب آخری نبی کی حیثیت سے ہم سب کے آقا ہیں، سوال اس بات کا ہے کہ آخرکار کیا فتنوں کا دروازہ بند ہو گیا؟ میرے حضور کے بعد کیا آپ فتنے سر کو نہیں اٹھائیں گے؟ کیا کرائم و جرائم سر کو نہیں اٹھائیں گے؟ تو کل جب فتنے سر اٹھاتے تھے تو فتنے کی سرگوئی کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، اللہ نے نبی کو بھیجا، اللہ نے رسول کو بھیجا، لیکن اب آخری نبی میرے حضور ہیں، آقائے تو جہاں سرکار مدینہ کی ذات ہے۔ اب نبی تو نہیں آ سکتے ہیں، اب رسول تو نہیں آئیں گے، اب نبی رسول کا آنا محال ہے، لیکن اب جب فتنہ سر کو اٹھائے گا تو فتنے کی سرگوئی کون کرے گا؟ کیا فتنے نہیں اٹھے؟ اعتزال کا فتنہ یہ اپنی جگہ پر مکمل ایک فتنہ ہے، خارجیوں کا فتنہ یہ اپنی جگہ پر ایک فتنہ ہے، اور آگے بڑھو بڑھتے جاؤ، تاتاریوں کا فتنہ یہ اپنی جگہ پر ایک فتنہ ہے، آگے بڑھیے، شیعت کا فتنہ، نازیت کا فتنہ، تحریت کا فتنہ، بابائیت کا فتنہ، بہائیت کا فتنہ، مرزائیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، مسیحیت کا فتنہ، دیوبندیت کا فتنہ، وہابیت کا فتنہ، خلیلیت کا فتنہ، اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ بڑھ کر سلحولیت کا فتنہ، یہ تمام فتنے ہیں۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو آخر ان فتنوں کا سبزے باب کیسے ہوگا؟ ان فتنوں کا دروازہ کیسے بند کیا جائے گا؟ ان فتنوں کے سامنے سینہ سپر کون ہوگا؟ تو یاد رکھو مسلمانوں کہ ہم نبی تو نہیں آئیں گے، رسول تو نہیں آئیں گے، مگر عالم دین کی صورت میں نائب رسول پیدا ہوتے رہیں گے، نائب نصیب ہوتے رہیں گے۔ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب نبی رسول نہیں آئیں گے، لیکن علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء آقا فرماتے ہیں یہ انبیاء بنی اسرائیل کے مظہر ہیں، وہ علماء آپ کو کام کریں گے، فتنوں کا سب سے باب کریں گے، فتنے کی سرگوئی کریں گے۔ جب فتنے نے سر کو اٹھایا ہے سرکار کے حیات ظاہری سے تشریح کے جانے کے بعد تو آپ کے سامنے تاریخ ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سامنے آتے ہیں، فتنہ سامنے آتا ہے، فاروق اعظم نے سرگوئی کی ہے، فتنہ سامنے آتا ہے، علی شیر خدا نے سرگوئی کی ہے، مگر جب کربلا کے میدان میں جب یزیدیت کا فتنہ سامنے آیا تو نواز رسول امام حسین شہید کربلا آگے بڑھتے ہیں۔ جب فتنے نے سر کو اٹھایا تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی ہے، فتنہ سر اٹھا رہا ہے، امام اعظم سرگوئی کر رہے ہیں، امام شافعی سرگوئی کر رہے ہیں، امام مالک سرگوئی کر رہے ہیں، یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، لیکن اسی ہندوستان کی سرزمین پر تن کے بولے من کے کالے جن سازشوں کی بنیاد پر جب وہابیت و دیوبندیت نے اپنے قدم کو جمانا چاہا تو اللہ نے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرمایا، اور فتنے کا حصہ سب سے باب کیا، اور زمانے کو پتا دیا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رغبت۔ اب یہ تمہیدی گفتگو اگر ذہن میں آ گئی ہے تو سنیں، لیکن فتنوں کا دروازہ پھر بھی بند نہیں ہے، فتنے نئے نئے سر اٹھا ہی رہے ہیں، لیکن ہر دور میں یزیدیت خوش نہ ہو، یہ وہابیت خوش نہ ہو، ایک جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی نائب اس زمانے میں آ کر کے اور فتنے کے سرگوئی کرتا ہے۔ ابھی ہم قیام گاہ پہ تھے، حضرت علامہ قاری جلال الدین صاحب قبلہ کچھ پرانی یادیں بیان فرما رہے تھے، اور حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ خان صاحب قبلہ بھی وہاں جلوہ کرتے، علامہ بیت اللہ صاحب قبلہ بھی تھے، اور اس زمانے کی بات جب اسی جامع مسجد میں جماعتی آئے تھے، وہ 40-45 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس زمانے میں کس طریقے سے علماء سینہ سپر ہوئے تھے، الحمدللہ کہ آج پورے رونا ہی میں
میں یہ چاہتا ہوں 3 چیزیں ہیں اسلام کے تبلیغ کے 3 طریقے ہیں. اب شعبے میں شعبہ نکلے وہ بہت طریقے ہیں. ایک ہے تدریس اور ایک ہے تصنیف اور ایک ہے تقریر. کچھ نوخیز نکلے ہیں جو تقریر ہی کے پیچھے پڑے ہوئے، کوئی فائدہ نہیں، رات بھر جگاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، بالکل سے وضو معطل اس کو مان لیا. ایسے لوگوں کو اپنے ذہن کا علاج کرنا چاہیے. یہ چائے بیچنے والا، بھاجی بیچنے والا، یہ ٹھیلا چلانے والا، یہ آپ کا کالا کالا کالو تو نہیں جانتا ہے، پھالا پھالا پھالو تو نہیں جانتا ہے. یہ سادہ سادہ جملوں کی تقریر ہی سے وہ سمجھتا ہے کہ حضور میرے آخری نبی ہیں، میرے نبی مالک و مختار نبی ہے. ایک لخت تقریر کے افادیت سے انکار نہیں کر سکتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ تقریر کے نام پر بہت سارے بھجن ہونے لگے، میں اس کی حمایت بھی نہیں کرتا. تقریر کے نام پر نہ جانے کیا کیا ہونے لگا. لیکن ایک طریقہ ہے تدریس اور ایک ہے تصنیف اور ایک ہے تقریر. آج کل عوام کا ذہن یہ جو تقریر کر لے اس کو سب سے بڑا مولانا سمجھو، بہت بڑا علامہ. اب عوام کے ذہن میں اس سے آگے علامہ نہیں ہے، وہ صحیح علامہ ہے، الف والا ہے، علامہ ہے، علامہ بھائی، اور علامہ نہیں ہے، علامہ الف والا سمجھتے بہت بڑا علامہ. ذہن کا حاضر کریں، ان تینوں میں سب سے آسان تقریر ہے، سب سے آسان تقریر ہے، مگر اتنا بھی آسان نہیں ہے. کتنوں کو دیکھا ہوگا مائک کے سامنے آتے ہیں تو ایسے گھر 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 پاؤں ٹھہرتا ہی نہیں. وہ آپ کا اپنا حصہ ہے، آج نکال میں اس کو بول نہیں سکتا. تقریر سب سے آسان اور اس کے بعد ہے تصنیف اور تدریس سب سے مشکل ہے. مدرس بننا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اب یہ تو علامہ شاہ مفتی غلام مرتضیٰ خان صاحب بتائیں گے، اور 40-45 سال درس و تدریس کے ذریعہ درسگاہ میں بیٹھ کر جنہوں نے جواہر پائے بکھیرے، شخصیت میرے سامنے جلوہ گر ہے. علامہ شاہ محمد ایوب صاحب اللہ مدرسہ الغربی آپ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، بوستا پڑھائیں تو تصوف کے معنی کا اس قدر سمجھائیں جیسے کہ مجسم کر کے بتا دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بوستا کو آسان آسان نہ سمجھو، اس کا دیواچہ مکمل تصوف ہے کہ پیدا نشد تختہ برکنار. اور جلالین شریف پڑھائیں تو علم تفسیر کی موتیاں دکھے رہے. اور مشکات شریف پڑھائیں تو گرچہ اس میں اسماء الرجال کا ذکر نہیں ہے حضرت، لیکن حدیث مکی و مدنی کی وضاحت کریں. جیسے آیت مکی مدنی ہوتی ہے ایسے حدیث بھی مکی مدنی ہوتی ہے. جیسے آیت لیلی و نہاری ہوتی ہے ایسے حدیث بھی لیلی و نہاری ہوتی ہے. جیسے آیت سفری حضری ہوتی ہے ایسے حدیث بھی سفری حضری ہوتی ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ سب بزرگ شخصیت ہے یہاں پر تشریف فرما. کس قدر مشکل ہے. ابھی پڑھا رہے تھے فن حدیث اور فوراً ملا حسن لے کر آئے، پورا چینج کرنا پڑے گا، پورا چینج کرنا پڑے گا. اور ملا حسن والے بھی ہٹے ہی تھے کہ مختصر معنی لے کر آ گئے، اب فوراً چینج کرنا پڑے گا. ابھی مختصر معنی لے کر ہٹے ہی تھے، اتنے میں لے آئے شرح ہدایت الحکمت. اب تو بازغہ وغیرہ کو پڑھاتا ہی نہیں، نہ ملا جلال، نہ ملا مرزائی، نہ حمداللہ، نہ خواجہ مبارک. اب بازغہ کہہ دو تو کہتے ہیں یہ بازغہ کیا چیز ہے، بازغہ کیا چیز ہے. لیکن یہ
الحمدللہ اس زمانے میں تخصص کا باضابطہ شعبہ قائم نہیں تھا، یہ ہمارے اساتذہ بھی بتائیں گے اور مفتی صاحب اللہ بھی بتائیں گے، لیکن تنہا حضور امام العلماء اپنی دلچسپی کی بنیاد پر معقولات کی وہ ساری کتابیں پڑھا دیتے تھے تو معقولات میں تخصص کی معقولات کا درجہ لکھے پڑھے انداز میں تو شعبہ تخصص نہیں قائم تھا، لیکن ان کی درسگاہ میں قائم تھا، ان کی درسگاہ میں قائم تھا الحمدللہ۔ یہ دیکھیے آپ خود ہی پڑھے ہوئے، ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کر پڑھتے تھے اور اس زمانے میں 4 ہی تھے، وہ ان سے 35 لوگ، لیکن وہ تخصص والا جو معاملہ تھا اس میں 4 تھے۔ حضرت علامہ مفتی بڑا مرتضیٰ خان صاحب تو فقیر بھی پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا، نہیں آگے آپ نہیں پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا، سب سے تو عمر میں ہی تھا۔ حضرت علامہ مولانا تاج محمد بغدادی صاحب تو ہاں ماشاءاللہ، اور حضرت مولانا ڈاکٹر سراج بستوی صاحب، اور حضرت مولانا منظر امام صاحب، منظر امام صاحب ہاں سیمان بہار کے تھے ہے نا، یہ وہ لوگ تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں تدریس بہت مشکل فن، ایک بیگ نحوی تھے فوراً صرفی بننا پڑے گا، اور فوراً کتاب بدل گئی فوراً بلاغی بننا پڑے گا، پھر کتاب بدل گئی فوراً علم حدیث کے سمندر میں نہانا پڑے گا، کتاب بدل گئی فوراً پھر علم تفسیر کے جلوے اپنے آپ کو متجلا کرنا پڑے گا ان کے جلووں سے۔ تو تدریس یہ مشکل فن ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اپنی پوری حیات طیبہ میں سب سے مشکل فن کو سب سے زیادہ جس نے انجام دیا ہے اور وہ تدریس ہے، اسی شخصیت کو سمجھنا ہے امام العلماء۔ اسی شخصیت کو سمجھنا امام العلماء کہتا ہے۔ سنیے ایسے نہیں تھا کہ آج بہت سارے لوگ مفکر اسلام بھی لکھ لیتے ہیں اور بہت لکھو بکریدی تو لکھتے ہیں بڑکی دیدی اور پوسٹر میں مفکر اسلام لکھا ہے۔ ہاں ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں نے تو 10 لاکھ کے مجمع میں اس سے قریب اس کو کہہ دیا اسلامی انٹر کالج میں، جو اپنا داخلہ مکتب میں ثابت نہ کر سکے، درجہ پنجم میں ایڈمیشن نہ دکھا سکے، وہ اپنے کو مفتی اعظم لکھتا اور بڑوں بڑوں کے کندھے پر قدم رکھتا ہے۔ میرا بڑا مشہور جملہ ہے عالمی پیمانے پر، خادم بنو مخدوم ہو جاؤ گے، خادم بنو مخدوم ہو جاؤ گے، اور بغیر خادم بنے سوچو ڈائریکٹ مخدوم ہو جائیں تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ خادم بنے رہو گے، وقت آئے گا کہ مخدوم ہو جاؤ گے، اور اگر اس کی مجسم مثال دیکھنا ہے تو منصب صدارت پہ تشریف فرما شخصیت مفتی غلام مرتضیٰ خان کی شخصیت کو دیکھ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ایک یہ سوچ کر چلے تواضع انکساری یہ بہت اہم چیز ہے، اور حضور امام العلماء میں تواضع انکساری سب لوگ تو سمجھتے ہی ہیں، ذرا سا تیز تربار تھے حضرت ہے نا، میانہ قد، زبان میں سرعت، مگر اگر سخت بھی بولیں تو قریب رہنے والے سمجھتے ہیں پیار کا سمندر، لیکن اس قدر خردہ نواز تھے سبحان اللہ۔ میں سنی کانفرنس بہرائچ شریف میں تھا، حضور تاج الشریعہ کی آمد ہونے والی تھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہندوستان کے اکابر علماء وہاں تشریف فرما تھے، حتیٰ کہ حضرت کے بعد اساتذہ بھی تھے اس پر، علامہ عبدالشکور صاحب اور حضرات سینکڑوں علماء منبر پہ تھے، اور دوران تقریر اعتراف نعمت ہو میں نے اپنی آستین کو چڑھایا، میں نے کہا میں کیا جانوں راضی کون ہے جزادی کون ہے، میں نے کہا میں کیا جانوں راضی کون ہے جزادی کون ہے، اس زمانے کا میرے لیے راضی تو یہ ہے جزادی تو یہ۔ اس لیے کہ حضرت خسرو کا
समेट लिया, और जब महबूब इलाही देने लगे तो हाथ बढ़ाकर ले लिया। कहा वो दे रहे थे नहीं लिए, और जो महबूब इलाही दिए तब आप हाथ बढ़ाकर ले लिए। कहा ठीक है, देना उन्हीं का है, मगर मैं लूंगा अपने शायद के हाथ से, मैं लूंगा अपने शायद के हाथ से। कमरे में आया, हजरत कमरे में जलवा कर थे, मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने कहा कदम बोसी कर लूं फिर चलूं। करम खुशरमाना बड़ों की बड़ी बात हो गई। हजरत चरपाई पे जलवा करते खड़े हो गए। उस वक्त मेरे शागिर्द मौलाना मिसबाह नूरी भी मेरे साथ थे, कारी मुअज्जम भी थे, और बहुत सारे लोग थे। और सफर में पता नहीं मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब थे कि नहीं थे। मैं उल्टे पांव पलट आया, मैंने मुसाफा नहीं किया, मैं दरवाजे से बाहर हो गया। मैंने कहा हुजूर पहले आप बैठ रहे हैं, तब फकीर आएगा कदम बोसी करेगा, पहले आप बैठे। हजरत तशरीफ फरमा हुए, फिर मैं गया तस्बोसी कदम बोसी किया। अब इतने में कुछ लोगों का मिजाज तो बिल्कुल न जाने कहाँ पहुंच जाता है, समझते मैं कुछ हूँ नहीं। जब बड़े ऐसा करें तो समझो तुमको बड़ा बनाने के लिए बरकतें नहीं करें। ऐसा नहीं कि हम नसीब बड़े हैं, ऐसा नहीं है। कौम में, आवाम में, लोगों में तुम्हारी हिम्मत अफजाई और इज्जत अफजाई के लिए खड़े हुए, लेकिन वही एक तेवर और है कि अगर मजमे में नहीं होते, तन्हा होते और पहुंच जाते तो लेटे लेटे सलाम कर लेते। कहाँ था? दोनों तेवर हैं। तो बड़ा अगर नवाज़ शाह